سرکار خاتم النبیین ہیں، سرکار آخری نبی ہیں، سرکار آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہ ذلی رسول آ سکتا، نہ بروزی نبی آ سکتا، نہ آدھا نبی آ سکتا، نہ پونا نبی آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار مکمل ہیں، کامل ہیں، آپ پر سب کچھ جب مکمل ہو چکا ہے تو چیز مکمل ہونے کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ چیز جب فنش ہو جاتی ہے تو پھر آپ اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ جب یہ مکمل ہو گئی، آپ ایک اینٹ ایکسٹرا لگا دیں، بالکل خراب لگے گی، بالکل گندا لگے گی۔ یہ اینٹ جو زائد ہے یہ کیوں ہے؟ اگر اس کا کوئی پرپس ہے تو یہ اتنا گندا کیوں ہے؟ اگر اس کا کوئی پرپس نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں اس کو لگایا گیا؟ اب سرکار کے بعد کوئی دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، نعوذ باللہ میں نبی ہوں، ہم پوچھیں گے تیری ضرورت کیا ہے؟ تو آ کر کس ضرورت کو پورا کر رہا ہے؟ اگر تو آ کر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، زکات دینا، وہ تو میرے سرکار نے سکھا دیا ہے، تو کیوں سکھا رہا ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ویسے ہی آیا ہوں، تو پھر زائد نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر ایکسٹرا نبی کی ہمیں ضرورت نہیں، پہلے سے ہمارے پاس پرفیکٹ نبی انبیاء موجود ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، تیرے اوپر ایمان لا کر اور اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈالیں؟ اس لیے سرکار کے اوپر دین، شریعت، نبوت، رسالت مکمل ہو گئی، اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ اچھا سرکار پر کیوں مکمل ہوئی نبوت؟ یہ بھی تو سمجھنے کی چیز ہے۔ ویسے ہی تو ہم مان لیں گے، ویسے ہی ہم مان لیں گے، لیکن عقل کو تسکین پہنچانے کے لیے اس سوال کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ سرکار پر نبوت مکمل کیوں ہو گئی۔ دیکھیں نبوت دو چیزوں کا نام ہوتی ہے، اس کو یہ ٹیکنیکل چیز ہے، میں مختصر وقت میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ نبوت دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے اخلاق، خلق عربی میں اسے کہتے ہیں۔ علم اور خلق یہ دو چیزیں نبوت کے لیے کمپلسری ہیں۔ کوئی نبی جاہل نہیں ہوتا، کوئی نبی جاہل نہیں ہوتا، اور کوئی نبی بد اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ علماء کو انبیاء کا وارث سرکار نے فرمایا کیونکہ ان کے اندر نبوت کا ایک حصہ علم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو وارث فرمایا۔ تو نبوت دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے خلق، جسے اخلاق ہم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلق حسن عطا فرمایا تھا، خلق حسن عطا فرمایا تھا، یعنی ان کی شریعت میں یہ حکم تھا، یہ ان کے اخلاق تھے کہ اگر کوئی کسی انسان کو مارے تو اس کو پلٹا کر مارے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ پھوڑا تو آنکھ پھوڑے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کاٹا تو ناک کاٹیں گے، ناک پھوڑا تو ناک پھوڑیں گے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا بدلہ لینا ان کی شریعت کا اخلاق، ان کی شریعت کے اندر یہ خلق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلق کریم عطا فرمایا تھا کہ ان کے یہاں حکم تھا کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ کسی نے آپ کو مار دیا تو آپ پلٹ کر مار نہیں سکتے، آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ وہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کی ایک گال پر مارا تو دوسری گال دکھاؤ، متی کے اندر یہ ورس موجود ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا تھا، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم خلق پر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال علم بھی عطا فرمایا تھا، کمال خلق بھی عطا فرمایا تھا، پرفیکٹ نالج بھی آقا کو عطا فرمایا گیا، پرفیکٹ مورالٹی بھی آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ تو یہ دو چیزوں کا نام ہی تو نبوت ہے، علم اور خلق۔ علم میں بھی پرفیکشن اللہ کے نبی کو دے دی گئی، خلق میں بھی پرفیکشن اللہ کے نبی کو دے دی گئی، تو پھر نبوت آگے کیسے چلے گی؟ جو چیز کمپلیٹ ہو گئی اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، جو چیز مکمل ہو گئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار پر دین مکمل ہو گئے۔ ہم ختم نبوت ختم ہو گئی کا جو مطلب ہم لیتے ہیں، ختم کے دو معنی،
ایک معنی پھر ایک معنی ہے چیز ختم ہو گئی، چیز اب موجود نہیں، جیسے دعوت میں کہتے ہیں بریانی ختم ہو گئی، کھٹی چٹنی ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اب آپ کو نہیں ملے گی، آپ دیری سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے ختم کا، ایک مطلب ہے ختم کا مکمل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں قرآن ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پہلے پارے سے شروع ہوا تھا، مکمل ہوتے 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 سورۃ الناس پر جا کر مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اب نبوت موجود ہی نہیں ہے، نبوت بالکل دنیا سے چلی گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، نبوت مکمل ہو گئی ہے سرکار پر، اب آخرت تک، اب قیامت تک صرف سرکار کی نبوت چلے گی، یہ مطلب ہے ختم نبوت۔ تو آج بھی ہم نبوت کے انڈر ہی ہیں، کس کی نبوت کے انڈر ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انڈر ہیں۔ تو جب ایک نبی کی نبوت ایگزسٹ کر رہی ہے تو پھر کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے علماء نے ان تمام لوگوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، علماء نے کافر قرار دیا۔ رشاد خلیفہ نبوت کا دعویٰ کیا، 19 گروپ والے، علماء نے کافر قرار دیا۔ شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ اس نے ڈائریکٹ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مطلب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے اتریں گے، وہ اتریں گے جن کی ماں مریم ہے، مریم کے بیٹے اتریں گے۔ شکیل بن حنیف تو اس حنیف کا بیٹا ہے، وہ مریم کا بیٹا نہیں ہے، تو علماء نے اسے کافر قرار دیا، علماء نے اسے کافر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس اعراء میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سرکار کا اعراء ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے۔ ہم نبوت کے اعتبار سے یتیم نہیں ہیں، ہم نبوت کے اعتبار سے محروم نہیں ہیں، ہم نبوت کے اعتبار سے سرکار کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت تک سرکار کا زمانہ ہے، آخرت تک سرکار کا زمانہ ہے۔ جب سرکار کی نبوت ہے تو پھر کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی نبوت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے ایمان بالرسول کا مطلب، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ کامیاب ہے۔